السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چڑیلوں کے متعلق مزید بتایا جائے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ چڑیل جو ہے وہ کوئی الگ قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ جن جو برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں، اور شیطان جنوں میں پھر مختلف قسم کے جن ہوتے ہیں۔ ان جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو فیمیل جن ہوتی ہیں، شیاطین من الجن میں سے، شیطان جنوں میں سے، انہیں چڑیل کہتے ہیں۔ اور اچھے جنوں میں سے جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں پری کہہ لیں آپ۔ تو یہ جو چڑیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیطان ہوتی ہے، جس طرح جنات کو انسانوں کی عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس طرح چڑیلوں میں سے بعض چڑیلوں کو انسانوں کے مردوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ نے وہ واقعات تو بہت سنے ہوں گے کہ کسی عورت پر جن آ گیا اور وہ جن اسے چھوڑتا نہ تھا، اسے چاہنے لگا، اسے محبت ہو گئی، اس کا قرب حاصل کرنے لگا۔ اس طرح کے بھی بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ عورتوں نے جنوں کے جمع کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ان سے جمع کرتے ہیں زبردستی، چھوڑتے نہیں۔ اس طرح چڑیلیں بھی بندوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اور یہ جنیاں ہوتی ہیں بیسیکلی خراب قسم کی۔ اور اس ضمن میں بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں آپ کے پاکستان میں یا بھارت میں، انڈیا میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک واقعہ پچھلے دنوں سامنے سے گزرا میرے کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں یہ رات کے وقت اکثر یہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ شر کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، تو یہ دلیری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اکیلے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اکیلے ٹریول کرنے سے پھر منع فرمایا تھا، جب دو جنوں نے ایک صحابی کا تعاقب کیا تھا اور ایک اچھے جن نے پھر انہیں بچایا تھا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں اس واقعے کو آپ کو، خیبر سے واپسی کے وقت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اکیلے ٹریول کرنے سے یوں منع فرمایا۔ تو ایک بندے کا واقعہ گزرا کہ وہ ہندوستان میں کسی گاؤں سے گزر رہا تھا، ہندو تھا وہ، اور اسے راستے میں ایک لڑکی ملی، اندھیرے میں کھیتوں میں گزر رہا تھا، تو کہنے لگی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اس نے کہا بھئی میں بھی اس علاقے سے واقف نہیں۔ اس نے کہا بھئی چلو تم ہو تو صحیح نا کوئی، میں اکیلے پھر رہی ہوں، تم بھی اکیلے ہو، تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو اس نے جو ہے اصرار کیا کہ نہیں میں نہیں، تو اس نے اس کے گریبان کو ایسے مضبوطی سے سختی سے پکڑا۔ اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ آئی گئی، بات ہو گئی، تو یہ کہنے لگا کہ وہ پھر سم ہاؤ پتہ لگا کہ اس کے گھر تک پہنچ گئی اور مصر ہو گئی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی اور تم نے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چونکہ شیاطین من الجن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہ زنا بہت کرتی ہے، یہ جوان مردوں پر حملے کرتی ہیں اس طرح کہ یہ زنا کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ بہت زنا کرتی ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا زنا کرتی ہیں یہ، اور لاغر ہو جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں کچھ نوجوان اگر یہ آ جائے نا کسی کے اوپر، اتنا ان کو زنا کا شوق ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، مرد کی ایک طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت جوان ہوگا، دن میں 2 دفعہ کر لے گا، دن میں بہت ہوا تو 2 دفعہ جمع کر لے گا، 3 دفعہ کر لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی بہت زیادہ کرنے لگے تو اس لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مشت زنی جن نوجوانوں کو پڑ جاتی ہے، کیسے لاغر ہوتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں بہت جلدی، کیونکہ وہ ایک مشین اللہ نے دی ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کرو گے تو وقت سے پہلے ڈھیلی ہو جائے گی۔ تو وہی حال ہوتا ہے ان کا، پھر ان کی منی ایک دم سے یوں نکل جاتی ہے، ان میں وہ جوش ہی نہیں رہتا، کیونکہ انہوں نے وہ سارا جوانی کا جوش تو بے ضرورت یوں ضائع کر دیا، اور پھر انہیں اور مختلف اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اسلام نے پھر منع کیا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو۔ تو بہرحال وہ ایسے کرتی ہے کہ نوجوانوں پر حملے بھی کرتی ہے، اور پھر یہ معاملہ بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے،
یہاں تک کہ مار کے چھوڑتی ہے، پھر کوئی اور ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو وہ بھی یہ کہنے لگا کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن بات نہ بنی، تو پھر میں ایک مسلمان سے ملا، ہمارے گاؤں میں کسی آدمی کا گزر ہوا، اللہ والا تھا، میں اس سے ملا جا کے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں اس کا ایک توڑ بتاتا ہوں کہ تم اس عورت سے کہو کہ میں مسلمان ہو گیا اور اب میں یہ زنا نہیں کر سکتا اور اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اور بہرحال جو بھی معاملہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ جوان نے ایسا ہی کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، لیکن اور اس کے جسم پہ بہت ساری خراشیں بھی تھی، گویا کسی نے ناخنوں سے اسے چھیلنے کی کوشش کی ہو۔ تو جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں زنا نہیں کر سکتا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں آؤں گی ضرور تیرے پاس۔ اچھا، یہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے شادی کرنے کی بھی کوشش کی، بیچ میں یہ شادیوں میں بھی رکاوٹیں ڈال دیتی تھی۔ میری شادی کہیں طے ہوئی اور میں بھی بڑا خوش تھا، وہ لڑکی بھی بڑی خوش تھی، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی، جسے یہ کہتے ہیں نا ہندی میں آتما ہتیا، وہ کنویں میں کود گئی۔ اچھا، پھر یہ کسی اور سے محبت بھی نہیں کرنے دیتی آپ کو، یعنی جائز رشتہ میں جیسے انسان کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں کسی اور عورت سے تو محبت نہیں کر سکتا، ماں سے بھی نہیں کر سکتا، مار دوں گی اس کو بھی، ایسی ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اس کی باتیں نہ مانو تو وہ پھر ایسے کرتی ہے۔ تو خیر بہرحال وہ جو ہے کہنے لگا کہ وہ بندی جو ہے چڑیل جو ہے وہ چلی گئی کہہ کے کہ میں آؤں گی، لیکن کافی عرصہ گزر گیا، وہ پھر آئی نہیں دوبارہ، اللہ عالم۔ تو اس طرح کے واقعات بھی اخباروں وغیرہ میں پڑھنے کو ملتے ہیں، بعض لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے شواہدات پھر ان کتابوں میں بھی ملتے ہیں جو لوگوں نے چڑیلوں سے متعلق لکھی کہ جب یہ جنیاں کسی پہ ایسے کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ ایسے کرتی ہے اور اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ شخص بھی مشرک تھا، پلید تو تھا نا، وہ ایمان تو تھا نہیں اس میں، تو ایک تو ظاہری پلیدی ہوتی ہے، باطنی پلیدی ہوتی ہے، باطنی پلید تھا، وہ ایمان نہیں تھا اس میں، تو اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کا شکار تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آلریڈی کسی کالی ماتا کا پوجتا ہو اور یہ جنیاں یہ چڑیلیں بھی پھر اس قسم کے شیاطین جو ہے وہ خود بھی ہوتے ہیں اور پوجتے بھی ہیں، تو پھر ان کے لیے تو بڑے آسان شکار ہوتے ہیں۔ تو اینی وے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چڑیلیں اس طرح جو ہے وہ حاوی ہوتی ہیں، حملے کرتی ہیں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جنات جو ہے وہ خواتین کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو ایک زبردست ہتھیار دے دیا ہے ان سے مقابلے کا۔ وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ آپ نے روزانہ یہ اہتمام کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے، شام کو یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، پوری صورتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے 1-2 منٹ لگ جائیں گے۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ، قل اعوذ برب الناس پوری سورہ، درود شریف، یہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جائے گی۔ آپ نے اس میں پھر پریشان نہیں ہونا، فکر مندی نہیں کرنی۔ پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے پاک رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، کیونکہ انہیں گندگیاں پسند ہوتی ہیں، جو گندے غلیظ پلید لوگ رہتے ہیں ان پر یہ بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس آتی ہیں۔ پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیں نا، سورہ بقرہ سے یہ بڑی ڈرتی ہیں، اور آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ ویسے سورہ بقرہ کی 2-4 آیتیں روز تلاوت کر لیا کرو بلند آواز سے گھر میں، بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شروع کی 5 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لیا کرو، مفلحون تک ہی پڑھ لو، یا پہلا رکوع ہی پڑھ لیا کرو، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ کا۔ لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت جن گھروں میں ہوتی ہے نا، ان گھروں سے یہ بھاگتے ہیں جنات۔ اللہ کا کرم ہے کہ
کہ اس نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے. تو آپ نے اس طرح کے اہتمام کریں. آپ دیکھیں اسی لیے کہتا ہوں اچھے لوگوں سے جڑے رہیں, اچھی صحبتوں سے جڑے رہیں, اچھی سنگتوں سے جڑے رہیں, گندگی غلاظت برائیوں سے بچیں. یہ آتے ہی نہیں, یہ چلے جاتے ہیں. ان کی جگہ پھر اچھے جنات آ جاتے ہیں, اور اچھے جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر برے جنات سے حفاظت کرتے ہیں. ان گھروں میں پھر اچھے جنات بسیرا کر لیتے ہیں. پھر وہ اچھے جنات اپنے اچھے پڑوسیوں کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ یہ اہتمام خود کرتے ہیں کہ برے جنات کو آنے نہیں دیتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں, لیکن وہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں سکون ملتا ہے. وہاں وہ دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے. اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑے اللہ والے تھے, جب گھر سے جانے لگے تو انہوں نے گھر کو مخاطب کر کے ایک بات کہی, تو پھر آواز آئی جنات کی اس گھر میں سے. انہوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں. کہنے لگا بھی میں تو مکے جا رہا ہوں, تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ جس کو تم نے گھر ابھی بیچ دیا ہے وہ بڑا گستاخ صحابہ ہے, اور گستاخ صحابہ کے ساتھ ہمارا گزر نہیں, اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ گستاخ صحابہ کو بھی برداشت نہیں کرتے. ان کے ہاں بھی اللہ نے ادب رکھا ہے, تمیز رکھی ہے, اخلاق رکھے ہیں. تو anyway کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے ڈرانے کے لیے نہیں, آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے چیز بتائی ہے میں نے, تاکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ اس کی حفاظت کا اہتمام کریں گے. اور دیکھو قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرو, اور قرآن سیکھنے کے لیے محنت کرو. صحیح پڑھنا نہیں آتا اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے بھائی یوٹیوب, خود ریوائنڈ فارورڈ پاز کرتے رہو, اپنی اصلاح کرتے رہو. بھئی قل پڑھنا ہے, قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد. صاد پڑھنا ہے, سین نہیں پڑھنا. اللہ الصمد نہیں پڑھنا, اللہ الصمد نہیں پڑھنا, اللہ الصمد. کوشش کرتے رہو, مشق کرتے رہو, ہو جائے گا. وہ بھائی انگریز جنہوں نے ساری زندگی گانوں میں گزاری ہے, 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے, ان کے مخارج اچھے ہو گئے. جنہوں نے نہ کبھی عربی پڑھی, نہ عربی دیکھی, نہ عربی سنی, آج عربی پڑھتے بھی ہیں, دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں عربی میں, اور مخارج بھی سبحان اللہ. تو بھائی جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی تو زبان ہی الگ ہے, اس کی تو لنگوسٹکس عربی سے ملتی نہیں. کوئی انگریزی بول رہا ہے, کوئی فرانسیسی بول رہا ہے, کوئی جرمن بول رہا ہے, کوئی سوئس بول رہا ہے. وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ سبحان اللہ. تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوشش کریں, ہو سکتے ہیں آپ بھی, بالکل ہو سکتے ہیں. محنت کی بات ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.